بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ الذی شرفنا بحفلة المیلاد والصلاة والسلام علی حبیبہ قرۃ العین والفؤاد وعلی آلہ واصحابہ الی ابد الآباد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے، نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر۔ چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی، انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر۔ خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا، وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر۔ انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر۔ وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہیں سب سے رسول انور،
انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر، جو ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین والمعصومین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا بڑا فضل و کرم ہے کہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ضلع قصور کی سرزمین پہ ہم سب کو اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بندہ ناچیز منتظمین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے کہ دور دراز علاقہ کے اندر بھی بڑی محبت اور محنت کوشش سے انہوں نے اتنا بڑا اجتماع منعقد کیا۔ رب ذوالجلال سب منتظمین کی کاوشوں کو اور تمام شرکاء کی شرکت کو اور بالخصوص علماء کرام کی ایک بڑی تعداد رونق افروز ہے، سب کی آمد کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کے اس اجتماع کی صدارت فرما رہے ہیں استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی نور محمد قادری صاحب زید شرفہ وحافظہ اللہ تعالی، محترم ڈاکٹر محمد سلیم صاحب اور الغالبون کے مرکزی صدر حافظ محمد زہیب جلالی صاحب، ہمارے مرکزی فضلاء میں سے حضرت پیر سید محمد ابو بکر عمار شاہ صاحب اور حضرت مولانا محمد عرفان صاحب، کثیر تعداد میں علماء جلوہ گر ہیں۔ رب ذوالجلال سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب ذوالجلال نے ہم پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو فرض کیا ہے۔ جس طرح نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، حج اور زکوٰۃ، ان فرائض کے لحاظ سے مثلا جو صاحب نصاب نہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں، وہ ہر بندے پہ فرض نہیں، صرف صاحب نصاب پر ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، ہر بندے پہ حج فرض نہیں۔ لیکن تعظیم و توقیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہر مومن کے اوپر فرض ہے، خواہ وہ نابالغ ہو یا بالغ ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، اور روزے 11 ماہ کے بعد 1 مہینہ ہے، حج بھی سال کے بعد ہے، زکوٰۃ بھی سال کے بعد ہے، مگر تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہر سانس میں ہر مومن پر فرض ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، اس کی
بہت سی جہتیں ہیں اور بہت سے پہلو ہیں۔ آپ کی ذات گرامی کی توقیر، آپ کی صفات کی توقیر، آپ کی سنت کی توقیر، آپ کی طرف جو منسوب چیزیں ہیں ان کی توقیر، پھر خصوصی نسبت جو آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے تو ان کی تعظیم و توقیر۔ اسی طرح چلتے چلتے جس وقت آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے اس وقت کی توقیر، اس وقت کی تعظیم، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ہر لمحے میں جو حقائق رونما ہوئے، چونکہ اللہ نے لعمرو کا کہہ کر آپ کی پوری عمر کی قسم اٹھائی ہے، تو جس کی اللہ قسم اٹھائے وہ چیز کتنی باعث تعظیم ہوگی اور باعث توقیر ہوگی۔ تو اس بنیاد پر جب آپ کی زندگی مبارک کے ہر لمحہ کی تعظیم حد درجہ تعظیم ہے تو دنیا میں آپ کی جلوہ گری پر یہ ساری چیزیں موقوف ہیں۔ جلوہ گری ہوئی تو اس کے بعد اعلان نبوت ہوا، جلوہ گری ہوئی تو ہجرت ہوئی، جلوہ گری تھی تو بدر، احد، خندق اور حنین، تو یہ ساری چیزیں اور جلوہ گری پر ہی الیوم اکملت لکم دینکم یہ اعلان ہوا۔ تو اس واسطے بنیادی چیز جس کی سب سے زیادہ تعظیم و توقیر ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد آمد رسول کے دن کی تعظیم و توقیر ہے۔ تعظیم کا مطلب ہوتا ہے کسی لغوی معنی کسی کو بڑا بنانا۔ تو ہم چھوٹے ہیں، ہم کسی کو بڑا بنا تو نہیں سکتے، لیکن جس شے کو رب نے بڑا بنایا ہوا ہے ہمیں حکم ہے کہ اس بڑائی کو بیان کریں۔ تو یہ امت کے اندر طریقہ رہا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر آج تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جہت کی انہوں نے تعظیم کی ہے، ہر جہت کی انہوں نے توقیر کی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چچا جان ہیں، اور ان کی اتنی شان ہے کہ انہیں اگر ہمارے آقا علیہ السلام نے بلانا ہوتا تھا تو فرماتے تھے ردو الیہ ابی عباس، صحابہ میرے ابا جی عباس کو بلا کے لے آؤ، اور فرمایا عم الرجل سن و ابی ہے، بندے کا چچا بھی باپ ہی ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی منفرد ہستی، یعنی حضرت سیدنا حمزہ تو شہید ہو چکے تھے، تو صرف ایک ہی چچا پھر موجود تھے حالت ایمان میں، تو سرکار جنہیں اتنا بڑا رتبہ دیں کہ باپ کہہ کے بلائیں تو پوری امت میں کتنی بڑی ان کی شان ہوگی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے یہ سوال کیا انت اکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اب یہ واضح طور پر تھا کہ سوال کرنے والے کا مقصد عمر میں بڑائی تھی کہ آپ عمر میں بڑے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بڑے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور جو بچپن کے حالات ہیں ان کے راوی ہیں، اور آپ ہی یہ روایت بھی کرتے ہیں کہ رأیتک فی المہد تناغی القمر فحیث اشرت الیہ مالا، کہ میرے محبوب میں تو آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ پنگوڑے میں تھے، تو آپ جدھر انگلی کرتے تھے چاند ادھر جھک جاتا تھا، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پہ وہ چلتا تھا کھلونا نور کا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا انت اکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چچا بھی ہیں اور باپ کی مثل بھی ہیں اور اتنے عظیم ہیں، وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ اپنا بڑا ہونا مانتے ہی نہیں، حالانکہ بڑے ہیں اور سچ بھی بولتے ہیں
اور سوال کا جواب بھی دیتے ہیں. کہنے لگے ہوا اکبر منی، جہاں تک اکبر ہونے کی بات ہے، بڑا ہونے کی بات ہے، وہ تو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب کیسے پتا چلے سوال والے کو؟ فرمایا انا ولدت قبلا، صرف ولادت میری پہلے ہوئی ہے، بڑا میں نہیں ہوں. میری ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی ہے، لیکن بڑے وہ ہی ہیں. یعنی اتنا تعظیم و توقیر کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دھیان رکھا. اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں ہے کہ جس وقت آپ مسجد نبوی شریف میں ظہر کی جماعت کروا کے بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، جو مسجد قباء کا علاقہ ہے، تو ادھر ہی تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا. تو صحابہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اتفاق کیا کہ سرکار نہیں تو پھر یہ جماعت کرائیں. اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار خود حکم بھی دے کے گئے تھے کہ اگر میں نہ آیا تو ابو بکر صدیق جماعت کرائیں. بہرحال جماعت کھڑی ہو گئی عصر کی، تکبیر تحریمہ ہو گئی، صفیں بنی ہوئی تھی، سارے صحابہ نماز میں تھے کہ اتنے میں اللہ کے رسول علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. اب یہ بڑی آزمائش تھی، حالت نماز میں پوچھ سکتے نہیں تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں آپ تشریف لے آئیں اور آخری صف میں کھڑے ہوں تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ ادب تو کہتا ہے کہ آخری صف میں نہ کھڑے ہوں، چونکہ نبیوں کے بھی امام جو ہوں وہ امت کی آخری صف میں کیسے کھڑے ہوں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ حالت نماز ہے اور تعظیم، یعنی یہ نماز اور عبادت یہ اللہ کے لیے ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو پہلے پڑھا ہوا تھا اسی کی روشنی میں پیپر حل کرنا تھا، تو صحابہ نے پیپر حل بھی کیا اور اعلیٰ نمبروں میں پاس بھی ہو گئے. اب دیکھو حالت نماز میں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسری سوچ جو صحابہ کو تو نہیں آئی تھی لیکن اسماعیل دہلوی کو ہند میں آ گئی. اس نے کہا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ فلاں چیز کے خیال سے برا ہے. اور دلیل یہ دینے لگا کہ نبی کا خیال آیا تو تعظیم سے آئے گا، گائے کا آیا تو تعظیم سے نہیں آئے گا. گائے کا خیال آ جائے کوئی بات نہیں، بیوی کا آ جائے کوئی بات نہیں، نبی کا نہیں آنا چاہیے چونکہ اس میں تعظیم ہوگی، اور نماز میں اللہ کے سوا کسی کی تعظیم جو ہے وہ جائز نہیں. یہ اس نے اس آخری دور میں جب کہا تو اقبال کو کہنا پڑا، سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر بریمن ہو گئیں. یعنی اقبال نے یہ کہا کہ جن نمازوں میں تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خرابی آتی ہے، وہ اور برہمنوں کے جو پوجا پاٹ ہے اس میں پھر فرق کیا ہے؟ اور صحابہ کا منہج کیا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری صف میں تشریف فرما ہوئے تو صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، دستک دی، آواز پیدا کی. مقصد کیا تھا؟ کہ پتہ چلے کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں. پھر اگلی صف والوں نے، پھر اس سے آگے، یہاں تک کہ صحابہ نے درمیان میں رستہ بنایا. یعنی انہوں نے کہا ٹھیک ہے رب کی نماز ہو رہی ہے، مگر یہ نماز انہوں نے ہی ہمیں بتائی ہے تو یہ پیچھے کس طرح کھڑے رہیں. تو جب یہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے تھے، یقیناً اللہ کے رسول علیہ السلام کا خیال آیا ہوا تھا، اور خیال بھی تعظیم سے آیا ہوا تھا. اور پھر یہ ہے کہ سرکار نے بھی قبول فرما لیا کہ جب رستہ بنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ نماز پڑھو، ابھی تم میری تعظیم کر رہے ہو، جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو. نہیں، جب صحابہ نے صفوں میں رستہ بنایا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے چلنا شروع کر دیا.
اور چلتے چلتے جب پہلی صف میں پہنچے تو امام نے بھی ادب کرنا شروع کر دیا. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم پیچھے ہٹائے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مکانک، ابو بکر جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو. کیا شان ہے اس امت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جن کے پیچھے نبیوں کے امام بھی نماز پڑھنے کو تیار ہو گئے ہیں. وہ پھر پیچھے ہوئے، آپ نے پھر مکانک فرمایا، پھر مکانک فرمایا، لیکن وہ صف میں آ گئے تو میرے آقا علیہ السلام مصلی پہ تشریف لے گئے. چشم فلک نے دیکھا وہ لوگ جن کا ایمان ہمارے ایمانوں کا امام ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر وہ بڑا بھائی سمجھتے ہوتے یا اپنے جیسے سمجھتے ہوتے تو بڑے بھائی کے لیے مصلی کوئی نہیں چھوڑتا، یا گاؤں کا چودھری آ جائے تو صفوں میں جگہ کوئی نہیں بناتا. اب یہ سب کچھ ہوا اور یہ تعظیم تھی نماز کے اندر. اور پھر جب سلام پھرا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ جانتے تھے کہ ابو بکر نے مصلی کیوں چھوڑا، اب آج 14 صدیاں بعد 1500 سالہ جشن میلاد کے موقع پر ہم سب یہ بات جب سن رہے ہیں تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کی خاطر مصلی چھوڑا. تو سرکار کو تو بطریق اولا پتا تھا کہ یہ میرا ادب کرتے ہوئے چھوڑا. پوچھا کیوں چھوڑا؟ میں نے جو فرمایا تھا کہ تم کھڑے رہو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعظیم رسول علیہ السلام کے لیے بولا گیا جملہ جو کئی جلدوں پر باری ہے، وہ کیا تھا؟ بخاری میں وہ لکھا ہوا ہے. فرمایا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آپ نے محبوب اگرچہ حکم فرما دیا تھا مگر میری پشت آپ کی طرف ہو رہی تھی، میں کیا کرتا؟ ما کان لابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھے. اگر آج والا عقیدہ ہوتا جو کچھ لوگوں نے گڑا ہوا ہے بڑے بھائی والا اور یہ وہ معاذ اللہ، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کیوں پیچھے ہٹتے؟ یا جو ہٹے تھے تو سرکار فرماتے تم نے نماز میں بھی میری تعظیم کی تو تمہاری نماز ٹوٹی، تم امام تھے پچھلوں کی بھی ٹوٹ گئی. جبکہ سرکار نے جہاں انہوں نے چھوڑی وہیں سے آگے پڑھائی. اور پھر جس شخص نے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مصلی چھوڑا تھا ان کی یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے امت میں پہلے نمبر پر انہیں ہی مصلی عطا فرمایا تھا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہوئے بھی ان کے دل میں جو بات تھی ان کی زبان سے کہلوائی. اس میں بھی حکمت تھی. اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم پر اکتفا فرماتے اور آگے ان سے نہ پوچھتے اور وہ جواب نہ نکلتا اور بخاری میں نہ آتا، ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ان سے کہلوایا کہ یہ امت کا میرے بعد جو بڑا لیڈر ہے ان کی زبان سے نکلے گا تو چلتے چلتے قصور کی ایک چھوٹی سی بستی میں بھی پہنچ جائے گا. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو سرکار کے بعد اور نبیوں کے بعد ساری امتوں میں پہلے نمبر پر ہیں. اور آج چھوٹے چھوٹے لوگ کیا پدی کا شوربہ، وہ اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کر رہے ہیں، مقام نبوت کو کھینچ کے معاذاللہ نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ کر نہیں سکتے. لیکن جو ادھر سے سبق ہمیں مل رہا ہے تعظیم کا وہ کتنا ہے. امام کرمانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حد کر دی.
یہاں جواب دیتے ہوئے کہ بندہ جواب دیتے وقت کم از کم اپنا نام تو لیتا ہے. ابو بکر صدیق نے اپنا نام لینا بھی برداشت نہیں کیا سرکار کے مقابلے میں. یہ نہیں کہا کہ میں ہوں ابو بکر، یا فرماتے میں ہوں صدیق اکبر، میں ہوں ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا ہوں میں، میری کیا جال، میری کیا حیثیت. وَأَنْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ تو منصب رسالت پر ہیں. تو یہ تعظیم و توقیر اس طرح رچ بس گئی امت کے اندر اور چلی صحابہ سے. اس واسطے جب بیعت رضوان کے اجتماع میں صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور قریش کا سفیر عروہ بن مسعود آیا تھا تو کٹر مشرک تھا، لیکن گیا تھا تو نور ایمان لے کے گیا تھا. اور کس وجہ سے کلمہ پڑھا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک جملہ بخاری شریف میں، چونکہ وہ مسلمان ہوئے صحابی بنے، انہوں نے قریش کو جا کے کہا تھا ان رأیت مالک یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. قریش آج تک میں نے دنیا میں کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی. کہا وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسرا و نجاشی، میں روم کے دربار میں گیا، میں کسرا کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، مگر خدا کی قسم آج تک وہ کچھ نہیں دیکھا جو حدیبیہ میں دیکھ آیا ہوں. جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے. تو قریش نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا کہ نجاشی نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا، اور کیسر نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا، کسرا نے تھوکا تھوک زمین پہ گرا، اس کے کسی بھی خادم نے نیچے ہاتھ نہیں کیا. مگر خدا کی قسم ہے ان تنخم النبی نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم فدالک بہا وجہہ وجلدہ. میں نے دیکھا ہے حدیبیہ میں جو لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے ایک ہستی کو اپنا نبی مانا ہے، وہ نبی مان کے یوں مان گئے ہیں کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے لعاب دہن اگر جدا ہوتا تھا وہ نیچے ہاتھ کر لیتے تھے، اور جسے ملتا تھا وہ اپنے چہروں پہ لگا لیتے تھے. یاد رکھنا یہ بدعتی نہیں تھے، یہ ملنگ نہیں تھے، یہ ان پڑھ نہیں تھے، یہ اس امت کے قائد تھے جن کا ایمان ہمارے لیے ایک کسوٹی اور معیار ہے. وہ لعاب دہن ماتھے پہ لگا کر تعظیم کر کے دنیا کو بتا رہے تھے لوگوں جن کے لعاب کی مثال نہ ہو رسالت مآب کی مثال کیسے آئے گی. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ایسے ہی یعنی چونکہ یہ میں تمہید اس لیے کہ وہاں سے پیش کر رہا ہوں جب ابھی دین میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، اور ہمیں حکم ہے وہ پہلے والا دین اوریجنل اس پہ چلو. ہم سنی ہیں کہ جماعت صحابہ سے ہم نے سنت رسول علیہ السلام کو حاصل کیا بالواسطہ. اب فتح الباری شرح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، پہلے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات تھی، اب ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ شوق تھا کہ باہر تو میں دیکھتا رہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو، سیرت کو، عبادات کو، گھر میں بھی میں تنہائی میں بھی دیکھوں. چونکہ ان کی عمر مبارک ابھی اس وقت بالکل یعنی بچپن کی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ایک روایت میں ان کی امت 14 سال تھی، تو اس سے پہلے کا واقعہ ہے. شوق تھا کہ میں رات سرکار کے گھر رہوں، اور پھر ان کی خالہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، تو اس واسطے ان کا یہ
اپنی ان کی تمنا تھی کہ جس رات میری خالہ کے گھر اللہ کے رسول علیہ السلام ہوں تو اس رات میں بھی ادھر رہوں اور میں رات کو دیکھوں کہ سرکار کیا کیا عبادت کرتے. تو اس عبادات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عشاء کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تھوڑی دیر سوئے اور پھر آپ نے نوافل شروع کر دیے. تو جو بخاری کی حدیث میں ہیں اس کے الفاظ اور ہیں, یہ فتح الباری سے میں پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, جس طرح امام کے پیچھے کھڑا ہوا جاتا. تو میں اکیلے ہی تھا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پیچھے ہاتھ کر کے مجھے کھینچ کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا نماز میں ہی. تو کہتے ہیں میں پیچھے ہٹ گیا, آپ نے پھر کھڑا کیا, میں پھر پیچھے ہٹ گیا, آپ نے پھر کھڑا کیا, میں پھر ہٹ گیا. یعنی اتنا ذہن پر ادب کا غلبہ تھا کہ سرکار جب خود کھڑا کر رہے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا تو فرمایا یبن عباس مالا کا اجعلو کا حذائی وتخلفنی, اے عبداللہ بن عباس تجھے کیا ہے, میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا رہا اور تم پیچھے ہٹتے رہے. اب ان کا جواب دیکھو, جو بھائی کہلوا بھی سکتے تھے کہ چچا کے بیٹے تھے, لیکن ان کا عشق اور انداز کیا ہے, کہنے فرمانے لگے ما کان ینبغی لی ان اقوم حذاءک وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب ٹھیک ہے آپ نے کھڑا کیا, مرگ مجھ سے کھڑا ہوا نہیں گیا. میں کیسے جائز تھا میرے لیے کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہو جاتا, حالانکہ میں ابن عباس ہوں, آپ اللہ کے رسول ہیں. اس انداز میں تعظیم و توقیر امت کو انہوں نے سکھائی. اور پھر اب دیکھو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تقریباً 18 حوالہ جات ہیں ان کے اس عمل کے, کہ جب انہوں نے بخاری شریف لکھی تو بخاری شریف لکھنے میں 16 سال لگے. اب 16 گھنٹے دین کو دینا بھی بڑا مشکل ہے, 16 سال. تو ایک تو لاکھوں میں سے انہوں نے سندیں چیک کی اور جو بہت کڑی شرطیں تھیں اور پھر حدیثیں فائنل کر کے لکھیں. لیکن جو زیادہ وقت لگا تو اس کی یہ وجہ تھی جو ہر مسلک والے بیان کرتے ہیں, اور جتنی شروحات ہیں پرانی بھی نئی میں, اس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ امام بخاری کا کیا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ جو علمی ذخیرہ امت کو دیا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے جو صحیح ترین کتاب انہوں نے لکھی, لیکن ساتھ ان کا ذوق کیا تھا, ان لفظوں کے وارث بھی ہم ہیں اور اس ذوق کے وارث بھی ہم ہیں. کیا انہوں نے فرمایا, کہتے ہیں ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین. فرمایا یہ جو ہزاروں حدیثیں میں نے بخاری میں لکھی, ان میں سے ہر حدیث سے پہلے میں نے کچھ شرطیں پوری کی. پہلی شرط یہ تھی کہ میں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا. دوسری کیا, میں نے 2 رکعتیں بھی پڑھیں. اور پھر علیحدہ ایک حوالہ اس میں یہ ہے کہ ہر ترجمۃ الباب یعنی ہر عنوان کے علیحدہ 2 نفل پڑھے. اب یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ دنیا کو بتا رہے تھے کہ قیامت تک بادشاہوں اور سلطانوں اور وڈیروں کے جو الفاظ ہیں ان کے ناقل ہوں گے, لکھیں گے, تو میرا طریقہ بھی زیر بحث آئے گا, تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ کسی عالی شان ہستی کے لفظوں کی یوں تعظیم کی جاتی ہے. یعنی تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر اب دیکھو نا, اس کو نبھانا کتنا مشکل ہے. کبھی سردی ہے, کبھی بندہ بیمار ہے, کبھی سفر میں ہے اور حدیث لکھنی ہے, ایک لکھ کے پھر جا کے غسل کرنا ہے, پھر پانی کا ملنا, پھر نفل پڑھنے, پھر دوسری لکھنی ہے. یہ سب کچھ انہوں نے کیا
یعنی اتنے حوالہ جاتا، اور اس پر کسی مسلک کو کوئی اختلاف نہیں، بلکہ جو اپنے آپ کو جو غیر مقلد ہیں وہ بھی فخر سے بیان کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں امام بخاری ہمارے ہیں، جبکہ میں بتاتا ہوں تمہارے نہیں ہمارے ہیں۔ کیوں؟ ہم آج میلاد جب مناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ نیا کام ہے، یہ صحابہ نے نہیں کیا تھا، اتنی بار فلاں خلیفہ راشد کے زمانے میں آیا، اتنی بار فلاں کے زمانے میں آیا، کیا انہوں نے منایا؟ تو میں کہتا ہوں ذرا رک کے یہ بات سوچو کہ یہ جو امام بخاری ہر حدیث سے پہلے 3 بدعتیں کر رہے تھے، ایک یہ کہ غسل کرنا، دوسرا 2 نفل پڑھنا، اور تیسرا پھر وہ ترجمۃ الباب کے لیے بھی نفل پڑھنا۔ کیا ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر سعد و سعید رضی اللہ تعالی عنہم ان میں سے بھی کسی نے حدیث لکھنے کے لیے یہ کیا تھا؟ یا کوئی آیت دکھاؤ کہ رب نے فرمایا ہو یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین، اے ایمان والو جب حدیث لکھنے لگو تو غسل کرو اور 2 رکعتیں پڑھو۔ یہ تو میں نے ویسے عربی کے لفظ بول دیے، کوئی آیت نہیں اور کوئی حدیث بھی نہیں، خلفائے راشدین کا کوئی فتویٰ بھی نہیں، صحابہ کا کوئی عمل بھی نہیں، اور تمہاری یعنی ان لوگوں کی بدعت کی تعریف لی جائے تو امام بخاری کٹر بدعتی بنتے ہیں، اور بخاری ان کے جو فتویٰ دے چکے ہیں اس کے مطابق اس بخاری کو پڑھنا جائز ہی نہیں، کیونکہ جس کے لکھنے میں 16 سال بدعتوں کا ارتکاب کیا گیا ہو، بدعتی کی تو حدیث ماننی جائز نہیں، یہ اصول حدیث کا پکا قانون ہے، اور جس نے ان کے قانون کے مطابق اتنی بدعتیں کی ہوں تو پھر وہ کتاب کیسے جائز اور وہ بندہ کیسے؟ تو اب جس دلیل کے تحت امام بخاری بدعتی ہونے سے بچتے ہیں اور وہ سنی ہیں، اسی دلیل پر ہم بھی سنی ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اب یہ بھی اعتراض ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا اظہار ہے، تو ہمیں کہا جاتا ہے تم حضرت ابوبکر صدیق سے بڑے عاشق ہو، انہوں نے جب ایسا نہیں کیا تو تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو میں کہتا ہوں یہ بھی ذرا بتا جانا کہ امام بخاری حضرت ابوبکر صدیق سے بڑے عاشق ہیں۔ جب صدیق اکبر نے یہ کام نہیں کیا تو بخاری نے کیوں کیا؟ تو بچنے کی اور کوئی گنجائش نہیں سوائے توبہ کے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ امام بخاری وہ ہرگز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے عاشق نہیں تھے، کروڑوں بخاری بھی صدیق اکبر کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کتابوں کے محتاج ہی نہیں تھے، صحابہ کے دل ہی علم کے صندوق تھے، لیکن جب اگلا زمانہ آیا تو کتابوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب اس میں وہ کمی جو بعد والوں نے محسوس کی، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی، کہ حضرت ابوبکر صدیق حدیث لکھنے سے پہلے غسل نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، سرکار کا چہرہ جو ان کو نظر آ رہا ہے۔ یہ بخاری جو ہیں اپنی کمی پوری کر رہے ہیں کہ چلو ڈائریکٹ تو سرکار سے نہیں سنا، لیکن اتنا ادب احترام کریں کہ اس کے بدلے بھی کچھ نمبر تو مل جائیں گے کہ بخاری نے غسل کیا، بخاری نے جو ہے وہ نفل پڑھے۔ حالانکہ ہم تو صرف محفل کرتے ہیں نا میلاد کی، کوئی صلاۃ المیلاد تو ہمارے ہاں نہیں ہے کہ سارے اکٹھے ہو کے نماز میلاد پڑھ رہے ہیں۔
تو امام بخاری تو نماز کتابتی حدیث پڑھ رہے تھے کہ حدیث لکھنے کی ایک نماز انہوں نے بنائی ہوئی تھی، نہ اس کا ذکر قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ میں، اور یہ ہیں امام امیر المومنین فی الحدیث ہیں. تو یہ بدعتی ہونے سے بچ تب سکتے ہیں جب اس مسلک کو مانا جائے جس کو مسلک امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے، کہ وہ بدعت نہیں کر رہے تھے. کیوں؟ کہ قرآن میں ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی خوب تعظیم کرو، توقیر کرو. اس میں ہی ہے کہ ان کی ذات کی توقیر بھی کرو اور بات کی توقیر بھی کرو. اور بات کی توقیر ہے کہ اس کے لیے وضو کرو، اس کے لیے غسل کرو، اس کے لکھنے کے لیے اہتمام کرو، اس کے لکھنے کے لیے نفل پڑھو. تو یہ یعنی اوپر جس وقت ایک کلی چیز آیت میں آ جاتی ہے تو کروڑوں جزئیات اس کے نیچے ثابت ہو جاتی ہیں. تو جس طرح لفظ سرکار اور سرکار کے پیغام کی تعظیم کے لیے امام بخاری نے ایک نیا طریقہ گھڑ لیا اور سب نے کہا کہ بڑا اچھا کیا. تو ہم نے اگرچہ دیکھا نہیں محبوب علیہ السلام کو، مگر کلمہ تو آپ کا ہی پڑھا ہے. دل ہمارا بھی کرتا ہے کہ کاش ہم اس وقت ہوتے، کاش ہمیں دیدار ہوتا. یہ ساری چیزیں ان کی ضرورت صحابہ کو نہیں تھی، ان کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، انہیں روزانہ ہی محبوب کی دید ہوتی تھی. ان چیزوں کے ہم محتاج ہیں کہ تیاری کر رہے ہیں، مہینہ ڈیڑھ دو، پھر وقت آتا ہے، پھر پنڈال سجتا ہے، سٹیج بنتا ہے، وضو کر کے سارے بیٹھ جاتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، ذکر سناتے ہیں. پھر بھی وہ پردہ تو نہیں ہٹتا جو صحابہ کے سامنے فوراً ہٹ جاتا تھا. تو یہ اس لیے نہیں کہ ہم حضرت صدیق اکبر سے بڑے عاشق ہیں، یہ ہم اپنی کمی پوری کر رہے ہیں. کچھ نہ کچھ ہو جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں بیٹھیں، یاد کریں، اور یہ تو کم از کم دنیا کو پتہ چلے کہ بادشاہوں کی آمد بھی دنیا میں ہوئی، مگر اس طرح کسی کی نہیں ہوئی جس طرح نبیوں کے سلطان کی ہوئی. کہ 1500 سال گزر گئے ہیں، آج بھی بستی بستی میں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے گونج رہے ہیں. اب دیکھیے، کہتے ہیں جو دین میں نیا کام ہو اور ثواب کے لیے ہو، مطلقاً نیا کام نہیں. جب کوئی ہمارے لوگ سپیکروں کی مثالیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ثواب کے لیے بھی ہو. تو میں پوچھتا ہوں امام بخاری عذاب کے لیے سب کچھ کر رہے تھے؟ معاذ اللہ، وہ سب کچھ ثواب کے لیے ہی کر رہے تھے اور نیا بھی کر رہے تھے. جس کا ذکر قرآن میں نہیں، جس کا ذکر یعنی جزئی طور پر، شخصی طور پر، نامزد. ویسے تو قرآن ہی سے انہوں نے لیا آیت کے ضمن میں، لیکن یہ ہم سے ہر جگہ آیت پوچھتے ہیں، آیت بتاؤ، حدیث بتاؤ. تو ہم نے ان کو وہ شیشہ دکھایا ہے، آج تک منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے کہ یا تو بخاری پڑھنا چھوڑ دو یا پھر مسلک امام احمد رضا پہ آ جاؤ، تو یا پھر اپنی کوئی اور بخاری کا اہتمام کرو. یہ تو سارے ائمہ کا یہی طریقہ رہا ہے. حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام مالک، امام دار الہجرہ، جنہوں نے سب سے پہلی حدیث کی کتاب موطا امام مالک لکھی، اور لکھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پر، وہ امام مالک، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو دروازے پہ دستک ہوتی تھی تو چھوٹی بچی کوئی پوچھنے کے لیے آتی تھی کہ کیا کام ہے. اگر آنے والا کوئی کہتا کہ میں نے فقہ کا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، فقہ کا مسئلہ، کوئی نماز روزے کا، تو آپ فوراً باہر تشریف لے آتے اور مسئلہ بتا دیتے. اور اگر کوئی کہتا میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی ہے، تو پھر ایک لمبا اہتمام شروع ہو جاتا. امام بخاری غسل خانے میں داخل ہوتے، امام مالک غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے،
سر پہ امامہ لیتے، امامے کے اوپر ایک بہت اچھی جو ہے وہ چادر لیتے، پھر ایک تخت سجایا جاتا، اس پر خوشبو کو سلگایا جاتا، اس پہ امام مالک بیٹھتے اور آنے والے کو حدیث پڑھاتے۔ اب ڈھونڈو کیا صحابہ نے بھی ایسا کیا؟ تو کیا امام مالک ان سے بڑے ہیں عشق میں؟ نہیں، صحابہ ان سے اس طرح کے کاموں سے بڑے کاموں میں تھے ہر وقت، لیکن یہ بھی کوئی فضول نہیں تھا، ورنہ امام مالک یہ پہلے سارے اگر فارغ ہو جائیں بدعت کی تعریف سے تو امت دین لے پھر کن سے؟ تو امام مالک یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اگر ان کا غسل خانے میں جانا، نانا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، سر پہ ایک تاج نما چیز رکھنا، کس کے لیے؟ تعظیم حدیث رسول کے لیے۔ تو تمہارا نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور ٹینٹ لگانا اور لائٹنگ کرنا اور یہ چراغاں، یہ سب کچھ، یہ وہ امام مالک کا طریقہ نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہتمام کر رہے تھے، تم میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اہتمام کر رہے ہو۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد چونکہ کائنات کا سب سے انوکھا وقت ہے، سب سے بڑی عید ہے۔ میں جب بغداد شریف میں پڑھنے گیا تو وہاں ایک مفکر کا یہ قول، ان کا پورا قصیدہ میں نے پڑھا، وہ کہہ رہے تھے مل عید الا عید احمد فإنہ عید الوجود بأرضہ وسمائہ۔ یہاں تو یہ جھگڑا کرتے ہیں نا کہ تیسری کہاں سے آ گئی، حالانکہ سنن ابن نسائی میں ایک حدیث میں 5 عیدوں کا ذکر ہے، صرف ایک میں، اور اس میں ابھی عید الفطر شامل ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہاں 2 میں بند کی ہوئی ہیں، جب سرکار ایک حدیث میں 5 بتا رہے ہیں، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام۔ یہ سیاستہ میں ہے۔ وہ کہنے لگے مل عیدو، ادھر اور جھگڑا تھا، ادھر وہ کہنے لگے عید ہے ہی صرف ایک، مل عیدو عید الا عید احمد، عید ہے ہی ایک، وہ کون سی؟ عید میلاد۔ یعنی اس میں نہیں کہ وہ عید الفطر کے منکر تھے یا عید الاضحیٰ کے منکر تھے، نہیں، ان کا یہ مطلب تھا کہ جتنی مخلوقات عید المیلاد مناتی ہیں اتنی مخلوقات عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہیں مناتی، یعنی وہ لمیٹڈ، محدود عیدیں ہیں، وہ انسانوں میں سے صرف مسلمانوں کی ہیں، وہ چونٹیوں کی نہیں، وہ چڑیوں کی نہیں، وہ جگنوں کی نہیں، وہ عیدیں تتلیوں کی نہیں، وہ گلزاروں کی نہیں، وہ ستاروں کی نہیں، کہتے ہیں عید الوجود بأرضہ و سمائہ، عید میلاد ہی اصل میں عید ہے، کیونکہ یہ عید میلاد مسلمانوں کی بھی ہے، زمین و آسمانوں کی بھی ہے۔ کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان معجم کبیر طبرانی میں موجود ہے، فرمایا وَمَا مِن شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سوائے کافر جنوں اور کافر انسانوں کے کائنات میں جو بھی شے ہے، استاذ العلماء بیٹھے ہیں، شے کہتے ہی اس کو ہیں جس کو وجود ملا ہو۔ پنجابی میں کہتے ہو نا تو تے کوئی شے ہی نہیں، یا مزید بڑے تے نچ ہو، تو جس کو وجود ملا ہو، عید الوجود بأرضہ و سمائہ، جس چیز کو وجود ملا سرکار کے صدقے ملا، تو وہ کیسے نمک حرامی کرے؟ اسے وجود ہی سرکار کے صدقے ملا، تو پھر وہ اس پر شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کا شکر اور محبوب علیہ السلام پہ درود پڑھتی ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہمیں تو کبھی درختوں کا
سنائی نہیں دیتا، نہ پتھروں کا، نہ چڑیوں کا، نہ چیونٹیوں کا، کہ وہاں آج کبوتروں کی محفل میلاد ہو رہی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہمارا پتہ چلنا ان کے میلاد کا ہونا اس کو مستلزم نہیں کہ ہمیں پتہ بھی چلے، ہمیں ہزاروں چیزوں کا پتہ بھی نہیں اور کائنات میں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحا، ہر شے کو پتہ ہے میری نماز کیا ہے، ہر شے کو پتہ ہے اس نے تسبیح کیسے کرنی ہے۔ اگرچہ ہم نے تو آج تک کسی درخت کی تسبیح کو ریکارڈ نہیں کی اور کسی اینٹ کا انداز نماز نہیں دیکھا، جیسے ان کی نماز اپنی ہے ایسے ہی محفل میلاد بھی اپنی ہے۔ تو یہ تعظیم و توقیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصل میں بیس ہے۔ ہر کوئی آیا ہے مگر اس طرح کوئی نہیں آیا جس طرح آمنہ کے لال آئے ہیں، بلکہ نبیوں میں بھی اس طرح کوئی نہیں آیا۔ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیب سے پاک تھے، عظمتوں کے ہمالہ تھے، بڑی شان سے آئے، مگر کسی کی ولادت کے بعد یہ نہیں تھا کہ چونکہ اب یہ تشریف لے آئے اب آگے کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ سب آئے مگر اعلان یہی تھا یأتی من بعد اسمہ احمد، میں آیا ہوں مگر میرے آقا ابھی آنے والے ہیں۔ کسی کی ولادت ایسی نہیں تھی کہ جس نے پھر کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہی نہ چھوڑی ہو۔ 12 ربیع الاول شریف کو وہ ہستی تشریف لے آئے جن کے آنے کے بعد اب نبی کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ یہ ہے اس میلاد کی انفرادیت، اور پھر دنیا پورا جہان مناتا ہے۔ ایک طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہتے ہیں نا جھوم کے میرے نبی آئے، تو مسکرا کے تتلی کہتی ہے ابو بکر میرے بھی نبی آئے۔ ہر چیز کو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک مثال میں مزید عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ان کی یہ انفرادیت ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے سب سے آخر میں ان کا وصال ہوا۔ لوگ ان کے پاس صرف حدیث سننے نہیں جاتے تھے بلکہ مشکل کشائی کے لیے بھی جاتے تھے۔ مشکل کشائی کیا؟ حضرت عبداللہ بن عثمان بن موہب وہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس انسان کو نظر لگتی تھی یا کوئی بیماری ہزاروں بیماریوں میں سے، وہ پانی کا پیالہ بھر کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے جاتا تھا۔ وہ کیا کرتی تھیں؟ فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کیا چیز تھی ان کے پاس جو ہر بیماری کا علاج تھی؟ ان کے پاس میرے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک تھے۔ یہ مومنوں کی ماں ہیں، بدعتیوں کی نہیں، سنیوں کی ماں ہیں، یعنی جن کے نزدیک منہ مبارک رکھنا ہی ناجائز ہو اور پھر اس کی برکت ماننا، کیونکہ جو جاتا ہے بڑا لمبا پروسیس ہے نا، یعنی بندہ بیمار ہوا تو اب سوچ آئی شفا کیسے ملے گی، ہے بندہ سیابی وابی نہیں ہے، تو انہوں نے اب گھر سے ہی پیالہ لیا، پانی بھرا اور ام المومنین کے پاس وہ حاضر ہوئے۔ ام المومنین پیچھے امت کی رکھوالی ہے سرکار کے بعد،
اب جب ان کے پاس پیالہ گیا تو عرض کیا مجھے بخار ہے یا سر درد ہے یا جو بھی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا اگر ان لوگوں والا دین ہوتا جو آج توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں تو ام المومنین ہاتھ مار کے پیالہ توڑ دیتی اور جھڑکی دیتی کہ میرے بیٹو کل تمہارے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، آج تم نے یہ شرک شروع کر دی ہے۔ اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے، چلو گھر بیٹھو اور وہاں اللہ کو پکارو۔ رب کعبہ کی قسم میں ہزارہ احادیث سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں کہ انہوں نے کسی کا پیالہ توڑا ہو، بلکہ خالی کسی کو موڑا ہو یہ بھی نہیں۔ وہ کیا کرتی تھیں؟ ان کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا تھی، اس میں نبی علیہ السلام کے منہ مبارک تھے، وہ نکال کے اس پانی میں ڈالتی تھیں، فخد خدت ہو، خود ہی اس پیالے کو حرکت دیتی تھی۔ جب منہ مبارک پانی میں غسل کر لیتے تھے انہیں نکال کے پھر چاندی کی ڈبیا میں رکھ دیتی تھیں، وہ پانی بیمار پیتا تھا، شفا پا جاتا تھا۔ لیکن ان لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے جو ہمیں بدعتی کہتے ہیں، ہم تو امی جان کے سبق پر ہیں اور امی جان رسول پاک کی دی ہوئی شریعت پر ہیں، اور وہ دنیا کو بتا رہی ہیں جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے انہیں کہو مدینے چلے شفا کے لیے۔ خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو کہ زیست وقف ہو تعظیم مصطفیٰ کے لیے۔ اب اتنے لمبے پروسیس کے اندر عثمان بن عبداللہ بن موہب، یعنی اتنے وقت میں صحابی کو یاد نہ آیا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، کہ سرکار نے توحید دی تھی، ہم پھر اور چیزوں کو مشکل کشا بنا بیٹھے ہیں۔ یقیناً توحید یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے پیکر پر اگنے والے منہ مبارک سے لگنے والا پانی بھی بیماریاں دور کر دیتا ہے، اور یہ کسی بت کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ اور یہاں بات بڑی خصوصی ہے کہ ام المومنین نے جو منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، یہ ان سارے سوالوں کا جواب ہے کہ سنی یہ بھی فضول خرچی کر رہے ہیں، میلاد پہ یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں۔ اب منہ مبارک سنبھالنے ہوں تو کپڑے کے رومال میں بھی گانٹھ دے کے رکھے جا سکتے ہیں، لکڑی کی چھوٹی سے باکس میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، مٹے کے پیالے میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی ماں نے کہاں رکھے وہ چاندی کی ڈبیا میں۔ اور زمانہ وہ جو ایک ایک کھجور کھا کے ہفتہ ہفتہ گزارا کیا جائے، انہوں نے معاذ اللہ کوئی فضول خرچی کی؟ انہوں نے یہ بتایا کہ جن سے محبت ہو ان کی تعظیم کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں، اور یہ بتایا کہ میرے بیٹو کبھی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری نہ کرنا، تمہارے بال کوڑے کے ڈھیروں پہ پھینکے جاتے ہیں اور اس ہستی کے منہ مبارک چاندی کی ڈبیوں میں سنبھالے جاتے ہیں، تمہارے بالوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اور ان کے منہ مبارک کو جو پانی لگ جاتا ہے اللہ اس میں بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ یعنی تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارا اہتمام ہوتا ہے، لیکن بات قسمت قسمت کی ہے، ہر کسی کا مقدر نہیں کہ اس کے حصے میں یہ آئے۔ حدیث شریف میں ہے، ویسے لوگ کہتے ہیں کہ کچی دیوار ہے یا اینٹوں کی ہے، اوپر تم نے یہ لائٹنگ لگائی ہوئی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا یا کیا ثواب ہوگا؟ تو میں کہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بے جان پر لائٹنگ کرنے سے
صدقہ کیسے بن جائے گا؟ میں کہہ رہا تھا کہ صدقہ ہے، اور الصدقہ تو تطفئ غضب الرب، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کھلائے پلائے بغیر کسی کو یہ بے جان چیزوں پہ لائٹ لگانے سے صدقہ کیسے ہو گیا؟ تو حدیث کہتی ہے تبسموں کا، تمہارا مسکرانا، شرط ہے کہ مومن ہو اور اگلا بھائی بھی مومن ہو، تبسموں کا فی وجہ اخی کا، تمہارا مسکرا کے ملنا اپنے بھائی کو، خواہ وہ نسبی ہو یا دینی بھائی ہو، یہ عمل کیسا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں صدقہ۔ اب جب آپ مسکرا کے ملے تو کیا 2 پلیٹیں چاول کھلائے اس کو؟ مسکرا کے ملے تو یا کپڑے لے کے دیے اس کو؟ تو چھوٹے سے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ایک بات کی ترجمانی کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ تم دل سے خوش ہو۔ تو جب چھوٹی سی مسکراہٹ دل کی ترجمانی کرتی ہے، اگرچہ وہ دنیاوی خوشی ہو کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اور تمہارے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، تو وہ بھی صدقہ ہے۔ تو لمبے دیواروں پر یہ جو مسکراہٹ ہے، اور سبب کیا ہے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی، تو یہ پھر صدقہ کیوں نہیں ہے کہ بندہ، یہ امتی، یہ منتظمین، ان کے دل میں یہ چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر مدار سارا نیت پر ہے کہ نیت جو ہے وہ بڑائی کی نہ ہو، ریاکاری کی نہ ہو، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت ہو، اور اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، کوئی خرافات داخل نہ ہوں۔ تو اس پر اللہ کے فضل سے روشنی ہی روشنی ملتی ہے۔ اور یہ جو تعظیم و توقیر، اس کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں، تو آج اس ماحول میں ویسٹ کی طرف سے گستاخانہ فلموں کی بھرمار ہے معاذ اللہ، اور پھر یہ جو سوشل میڈیا ہے بے لگام ہے، اور خاکے اور اس طرح کی چیزیں، اور پھر یہ جو مرزا جیلمی ہے جہنمی، اس جیسے لوگ بے لگام ہو چکے ہیں۔ اور آج تاریخ میں شاید ایسا لفظ کسی کرسچن نے بھی نہ بولا ہو جو اس نے ان کی طرف منسوب کر کے وہ کہتے ہیں اپنی طرف سے بار بار بول دیا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ ہمارے ایک چھوٹے سے فتوے پر جو حکام تھے انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور 295C کے تحت اور مزید شکیں بھی لگا دی۔ لیکن افسوس مجھے ان علماء پہ ہے جو اس بارے میں بول ہی نہیں رہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حکام سمجھے کہ یہ ایک اشرف اصف جلالی کی آواز ہے، باقی سب جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کوئی ٹھیک ہوا ہے جو ہوا ہے معاذ اللہ۔ تو اس واسطے ہر مسند پہ جو بیٹھا ہوا ہے، ہر آستانے میں ہے، ہر مدرسہ میں ہے، ہر خطیب کے، ہر مسجد کے ممبر پر ہے، وہ واضح کرے پورے ملک میں، پوری دنیا میں کہ ظلم کتنا ہوا ہے۔ یعنی اس نے اپنی طرف سے گھڑ کے ان کے ذمے لگایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ مسلمان کا ضمیر تو اگر وہ کہہ بھی رہے ہوں تو اجازت نہیں دیتا کہ اپنے منہ سے بولے۔ یعنی یہی مرزا اگر اس کو کوئی کہتا کہ تو حرام زادہ ہے، تو ولد الزنا ہے، اور آگے درمیان میں کوئی راوی جا کے اس کو بتاتا تو یہ کہتا کہ اس نے تو کہہ دیا تھا، تو کم از کم خیال کر۔ یا خود اس کو بتاتے وقت اس نے اشارے کنائے سے بتانا تھا۔ تو اس طرح کے کروڑوں دجال جو ہیں وہ ماہ مدینہ کے خاکے پا کا جو کروڑواں حصہ ہے اس کے تقدس تک بھی نہیں پہنچتے۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا فتنہ اور ایک بہت بڑی جنگ کو یہ دعوت دے رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ میں ویسے ہی اسلاموفوبیا ہے، اور بات بات پر وہ معاذ اللہ کہیں قرآن جلا رہے ہیں، کہیں مساجد میں خنزیروں کے سر پھینک رہے ہیں، کہیں وہ گستاخانہ خاکوں کی نمائش کر رہے ہیں۔ اور
یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کرسچن، ہم نے نہیں کی، ہم نے نہیں کی، ہم نے نہیں کی، ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ کہتا ہے انہوں نے کی، دلیلیں دے دے کر یہ ثابت کر رہا ہے. تو معاذ اللہ یہ مسلمانوں اور کرسچن کو لڑوانا چلواتا ہے اس ملک میں بھی، پوری دنیا میں بھی. یعنی یہ بات سن کے تو مسلمان کا خون کھولتا ہے، اور پاکستان کے اندر یہ ایک نئی افراتفری پیدا کرنا چاہتا ہے ان لوگوں اور مسلمانوں میں، کہ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں. اور ایک مسلمان تو جب یہ سنے تو پھر وہ نہ جان کی پرواہ کرتا ہے نہ مال کی پرواہ کرتا ہے. لہذا ہمارا حکام سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس جہت سے بھی اس خناس کے اس حرکت کو دیکھو کہ کس طرح یہ پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے، اور پھر پوری دنیا میں جو کرسچن ہیں اور مسلم ان کے درمیان یہ ایک آگ لگانا چاہتا ہے. کہ آپ سب کو یہ قرارداد منظور ہے؟ قرارداد یہ ہے کہ مرزا دجال جہلمی کو رب ذوالجلال ہم سب کو آخری سانس تک دین متین پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.